صرف یہی نہیں کہ یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے زمانے میں نہیں تھی. عجیب بات بتاؤں کہ ہندوستان میں تو اس کا وجود صدیوں تک نہیں تھا. 1400 سال تک اس کا کوئی وجود ہی ہندوستان کے اندر نہیں تھا. ہندوستان میں 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے یہ 12 وفات کے طور پر منائی جاتی تھی. یعنی یوم پیدائش کا تصور ہی نہیں تھا. اس کو ہمارے پشتوں میں آج بھی اس کو وراپوت کا مہینہ کہتے، یعنی وفات کا مہینہ. وفات کے مہینے سے جانا جاتا تھا. سب سے پہلے بریلوی بزرگوں میں سے نور بخش توکلی تذکرہ کابر اہل سنت میں بھی بات لکھی ہوئی ہے اور عظمتوں کے پاسبان میں بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے درخواست کی کہ 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اسے وفات کی جگہ سرکاری کاغذات میں جشن کے نام سے لکھا جائے. تو انگریزوں نے پھر 12 ربیع الاول کو بجائے 12 وفات کے جشن عید میلاد النبی کا نام دیا. اب یہاں میں گزارش کروں گا، ہمارے جو بریلی مناظرین ہیں وہ اہل حدیث ساتھیوں کو تانا دیتے کہ تم نے حکومت انگریزیہ سے اپنا نام اہل حدیث رجسٹر کروایا تو تم وکٹوری اہل حدیث ہو. تم نے انگریز کو درخواست دی تھی کہ ہمیں لوگ وہابی کہتے ہیں، لہذا سرکاری کاغذات میں ہمارا نام اہل حدیث لکھوا دیا جائے. آج بھی تانا دیتے ہو. تو آپ کی میلاد کو بھی انگریز نے جشن کا نام دیا. تو پھر اسے دین اسلام کا جشن عید میلاد النبی تو نہیں کہہ سکتے. ناراض نہ ہو، ہم آپ کی اصولوں پر جواب واپس کر رہے ہیں. ملکہ وکٹوریہ کا مقرر کردہ دن، ملکہ وکٹوریہ کا مقرر کردہ جشن تو کہا جا سکتا ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ چیز نہیں کہا جا سکتا. اچھا، یہ میرے پاس جو ہے یہ رسائل میلاد محبوب نامی کتاب ہے. اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کے اندر یہ جو میلاد ہے یہ کس نے ایجاد کیا. یعنی یہ نہیں کہ صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین 14 صدیوں میں اس کا وجود نہیں تھا. ہندوستان میں سب سے پہلے یہ صفحہ نمبر 327 ہے. حضرت شاہ سلیمان پھلواری نے میلاد النبی کی مجالس شروع کی تو ان کے بعد سید ممتاز علی نے خواتین کے مشہور مجلہ تہذیب نسواں کے 25 دسمبر 1909 کے شمارے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ منانے کی تجویز پیش کی. تو عید میلاد النبی منانے کی تجویز نہ رسول اللہ نے پیش کیے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ نے، بلکہ 1909 میں ایک خاتون اس نے اپنے رسالے میں اس کی تجویز پیش کی. تو 1400 سال بعد جس دن کو منانے کی تجویز ایک خاتون پیش کرے، اس کا دین سے کتنا تعلق ہوگا، ایمان سے کتنا تعلق ہوگا، یہ سب اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد وہ چلتے رہے اور اس کے صفحہ نمبر 329 میں بھی لکھا اسی کتاب کے کہ نور بخش توکلی صاحب نے ماہنامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی نومبر دسمبر 1979 لاہور کے حوالے سے لکھا ہے کہ توکل شاہ کے حوالے ہی سے انگریز نے اس تاریخ کو 12 وفات کی جگہ 12 میلاد قرار دیا. اس صفحہ نمبر 345 پر تو ہندوستان کی بات ہوئی نا، صفحہ نمبر 345 پر عنوان ہے علاقہ پنجاب میں میلاد النبی کا آغاز. آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید حضور نے کوئی صحابی بھیجا ہوگا، اس نے میلاد منایا ہوگا، کوئی تابعی آیا ہوگا، کوئی امام آیا ہوگا. نہیں 1926 میں شہر لاہور کے بعض علماء نے عامت المسلمین کے نام اپیل جاری کی کہ گو 12 ربیع الاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن ہے، لیکن یہ حضور سرور کائنات کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اس لیے یہ دن لطف و مسرت میں گزارنا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس دن آپ کے والد صاحب فوت ہوئے، ایمان سے بتائیں، اس دن آپ ناچ گانا کریں گے یا دل پر غم جاری ہوگا؟ یہ ہر آدمی خود فیصلہ کر لے. گستاخی کی انتہا ہے کہ ایک دن کو مانتے بھی ہو. صحابہ کا تو یہ حال تھا حضور کے فراق میں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، شہر چھوڑ دیا، کہتے تھے مدینے میں ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے. اور یہاں ان عاشقوں کا یہ حال ہے کہ جس دن کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس دن ہی کو جشن کا نام بنا دیا. میں آگے حوالہ دوں گا کہ جس کے آنے کی خوشی منائی جاتی ہے اس کے جانے کا غم بھی منایا جاتا ہے. میں آگے آپ ہی کا حوالہ دوں گا، بے غم رہے. تو حافظ معراج صاحب نے پھر سید دیدار علی شاہ صاحب نے ان کے مولوی، اور ان سے 1930 میں پنجاب کے اندر سب سے پہلے میلاد کا جلوس نکالا اور میلاد منائی. تو میرے بھائی یہ مذہب رسول اللہ کے مذہب کا مسئلہ نہیں ہے میلاد منائی. اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے لاہور میں کب نکلا، اچھا پاکستان میں کب یہ آیا. آپ سمجھ رہے کہ پھر وہی بات کہ شاید کوئی صحابی آیا ہوگا سندھ کے دروازے سے اسلام کے ساتھ میلاد بھی لایا ہوگا. نہیں جی، یہ صفحہ نمبر 353 پہ لکھا ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد عید میلاد النبی کا مرکزی جلوس 1948 میں شروع ہوا. یعنی میلاد کی عمر اتنی ہے کہ جتنی پاکستان کی ہے، بلکہ ایک سال چھوٹا ہے پاکستان سے.
تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہے. 1948 میں شروع ہوا اور یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت پاکستان اس کو شروع کیا اور وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ بتائیں جس کا تعلق نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ اجماع میں نہ قیاس میں، 1400 سال تک اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور عورتوں نے اور مردوں نے اور عام لوگوں نے جن کے نہ دین کا پتہ ہے نہ ایمان کا پتہ ہے، انہوں نے اسے شروع کیا. افسوس کی بات ہے آج اگر ایک مذہب والے مرثیے پڑھے، آج اگر ایک مذہب والے گھوڑے نکالے، جلوس نکالے، تعزیے نکالے، آپ کو اس پہ اعتراض ہے کہ یہ دین کے اندر تحریف ہے، اس کا دین سے کوئی، وہ بھی تو قصے کہانیوں کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یہی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کا کام دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کام عشق کیسے نہیں ہو سکتا؟ جس کام سے، جس ڈھول ڈمک کے ناچ گانے خرافات سے اسلام کی 14 صدیاں محفوظ ہے، کوئی تصور نہیں تھا. پاکستان میں 1948 میں کام آئے. آپ خود فیصلہ کریں اس کا دین کے ساتھ کتنا تعلق ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. یہ دو باتیں